السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں قرآن مجید کے 30ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ نبا کی 7ویں اور 8ویں آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور آپ کے سامنے پہاڑوں کی تخلیق اور پہاڑوں کی تخلیق کے پیچھے جو حکمتیں کار فرما ہیں اور انسانوں کو دو مختلف صنفوں میں پیدا کرنے کی جو حکمتیں ہیں، ان کے تعلق سے میں نے آپ کو بالتفصیل بتایا تھا۔ آج کی نشست میں اسی سورہ نبا کی 9ویں، 10ویں اور 11ویں آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ کفار چونکہ قیامت اور آخرت کے منکر تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت بطور دلیل 6ٹھی آیت کریمہ سے لے کے 16ویں آیت کریمہ تک اپنی قدرتوں کا بیان فرما رہا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنی شان تخلیق سے جو چیزیں پیدا کی جن کا براہ راست انسانوں کے مفاد سے تعلق ہے، ان چیزوں کا اللہ پاک تذکرہ فرما رہا ہے۔ سورہ نبا کی 9ویں آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ زمین کو بچھونا بنانے کا ذکر کرنے کے بعد پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں پیدا کرنے کا ذکر کرنے کے بعد اور انسانوں کو دو مختلف صنفوں میں پیدا کرنے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذرا دور نہ جاؤ، تم اپنی ہی ذات میں غور کر لو، دیکھ لو اپنے آپ کو کہ ہم نے تمہارے اندر نیند کا ایک ایسا داعیہ رکھا ہے جو ہر کچھ گھنٹے کی محنت کے بعد تمہیں کچھ گھنٹوں تک سونے کے لیے مجبور کر دیتا ہے، اور وہ داعیہ ہم نے اتنا مضبوط رکھا ہے تمہارے اندر کہ تم لاکھ کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو اس سے آزاد نہیں کر سکتے اور اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔
تمہارے اندر نیند کا ایک داعیہ رکھا، اور تم اپنی فطرت اور طبیعت کی وجہ سے مجبور ہو کہ تم لاکھ کوشش کر لو، اس داعیہ سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ہر کچھ گھنٹے کی محنت کے بعد وہ داعیہ تمہیں مجبور کر دیتا ہے کچھ گھنٹے کے آرام کے لیے اور نیند کے لیے۔ اور یہ جو ہم نے داعیہ رکھا ہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس سے تمہیں راحت ملتی ہے، تمہیں آرام ملتا ہے، تمہیں ذہنی، قلبی اور جسمانی آرام ملتا ہے۔ اسی بات کو اور اسی حقیقت کو اللہ پاک نے سورہ نبا کی 9ویں آیت کریمہ میں بیان کی۔ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے سباتا کا ذکر فرمایا ہے۔ سبات کا ایک معنی راحت اور آرام کے آتا ہے، یعنی ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا اور تمہارے لیے راحت بنایا کہ تم جہاد زندگانی میں مصروف رہتے ہو، مختلف ذہنی بدنی کام انجام دیتے ہو، اپنی طاقت، جسمانی طاقت کا استعمال کرتے ہو، ذہنی طاقت کا استعمال کرتے ہو، اور اس کے علاوہ تمہارے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن معاملات کا اثر تمہارے قلب پہ پڑتا ہے اور تمہارے ذہن پہ پڑتا ہے۔ کچھ دشمنیاں، کچھ نفرتیں، کچھ لڑائیاں، کچھ جھگڑے، کچھ اپنوں کی ناچاقیاں، کچھ غیروں کے طعن و تشنی کے تیر، کچھ رشتہ داروں کی دل آزاری، کچھ اپنے گھر والوں کا رخ پھیرنا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان تمام معاملات کا تمہاری زندگی سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تم اپنا دامن ان تمام معاملات سے نہیں بچا سکتے، اور ان تمام معاملات کا تمہارے ذہن اور تمہارے قلب پہ گہرا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک حزن، غم اور ملال کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ تو لہٰذا تم جسمانی محنت کرتے ہو، جسمانی اعتبار سے تھک جاتے ہو، تم ذہنی محنت اور کوشش کرتے ہو، ذہنی اعتبار سے تھک جاتے ہو۔ زندگی کی الجھنیں اور مختلف معاملات تمہارے قلوب اور تمہارے دلوں کو غموں کا گہوارہ بنا دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں جسمانی تکلیف سے بچانے کے لیے، تمہیں ذہنی تکلیف سے بچانے کے لیے، قلبی الجھن اور غم سے بچانے کے لیے ہم نے تمہارے اندر یہ داعیہ رکھا ہے کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہو، اور جب نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہو تو جسمانی محنت سے بھی بچ جاتے ہو، ذہنی مشقت سے بھی بچ جاتے ہو، اور جو دنیا کے مختلف امور جو تمہارے قلوب اور دلوں پر غموں کی یلغار کرتے ہیں، ان غموں سے بھی تمہارے قلوب کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ نیند جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے بدن کے لیے بھی راحت ہے، تمہارے ذہن کے لیے بھی راحت ہے، اور تمہارے قلب کے لیے بھی راحت ہے۔ تمہارے بدن کو تھکان سے بچاتی ہے، تمہارے ذہن کو تھکان سے بچاتی ہے، اور تمہارے قلوب کو ان تفکرات اور ان غموں سے آزاد کر دیتی ہے جو مختلف دنیاوی امور کی وجہ سے جن کا حملہ تمہارے قلوب پہ ہوتا ہے۔ تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت بنایا ہے
کہ جس سے تم بدنی، ذہنی اور قلبی آرام پاتے ہو۔ اور سبات کا ایک معنی قطع اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے آتا ہے۔ سبات کا معنی قطع کے آتا ہے، قطع یعنی ٹکڑا ٹکڑا کرنا، منقطع کرنا، الگ الگ کر دینا۔ تو اگر اس لغوی معنی یہ جو اس کی لٹرل میننگ ہے اگر دیکھیں ہم، تو اس اعتبار سے آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہوگی کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یعنی ہم نے تمہاری نیند کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں رکھا ہے، کہ کچھ گھنٹوں کا کام، پھر کچھ گھنٹوں کی نیند، پھر کچھ گھنٹوں کا کام، پھر کچھ گھنٹوں کی نیند۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تمہارے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے تو ہمیشگی کے لیے طاری ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اگر یہ نیند کی یہ حالت ہو جائے کہ ایک بے ہوشی کی طرح اور غشی کی طرح ہمارے اوپر طاری ہو جائے، تو پھر یہ ایک بہت بڑا مرض ہے اور بہت بڑی تکلیف ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں رکھا ہے۔ لگاتار تمہیں نیند نہیں آتی، بلکہ جب کچھ گھنٹے تم سو لیتے ہو، پھر اس کے بعد فریش اور تازہ دم ہو کر کے بیدار ہو جاتے ہو اور کام کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اگر یہ نیند دوام کی شکل اختیار کر لے، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن مجید میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تنم فی المنام، کہ اللہ دو وقتوں میں روح کو قبض کرتا ہے۔ ایک جب موت آتی ہے، جب انسان صحیح معنوں میں یہاں سے جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے اس دار فانی سے دار بقا کی جانب، تو اس وقت اللہ پاک روح کو قبض کرتا ہے۔ اور جو دوسرا موقع ہے جب کہ اللہ روح کو قبض کرتا ہے، وہ ہے جسے ہم موت کی بہن کہتے ہیں، یعنی کہ نیند۔ واللتی لم تمت فی المنام، کہ وہ لوگ جو مرتے تو نہیں ہیں، انہیں موت تو نہیں آتی، لیکن جب نیند کی آغوش میں جاتے ہیں اس وقت ہم ان کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، مگر یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پھر جب نیند کا انقطاع ہوتا ہے اور ہمارے بدن کو جتنی دیر تک کے آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا بدن، ہمارے قوائے حیوانیہ اور ہمارے ذہن تر و تازہ ہو جاتے ہیں، تب اللہ پاک اس روح کو دوبارہ ہمارے بدن میں لوٹا دیتا ہے۔ جب انسان کو نیند آتی ہے تو قرآن کے بقول اللہ پاک اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، وہ دنیا سے بے شعور ہو جاتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے نا کہ نیند موت کی بہن ہے، عربی کا مقولہ ہے النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ تو اللہ پاک روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اب اگر اس کا وقت مقررہ آن پہنچا ہو اور اب اس کی زندگی باقی نہ ہو تو روح باہر ہی رہ جاتی ہے، دوبارہ واپس اللہ نہیں رکھتا۔ لیکن اگر اس کی زندگی باقی ہو تو اللہ پاک اس کی روح کو دوبارہ اس کے بدن میں لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو نیندوں کا انقطاع ہے کہ ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں اللہ پاک ہمیں نیند عطا کرتا ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اور سباتا کا معنی اگر ہم قطع کریں، یعنی قطع کرنا، توڑنا، تو اس اعتبار سے اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تمہاری نیند کو، تمہاری تھکان کو ختم کرنے والا بنایا ہے۔
نومکم سباتا، ہم نے تمہیں نیند دی ہے اور ایسی نیند دی ہے جو تمہاری تمام تھکان کو دور کر دیتی ہے، ذہنی تھکان ہو، بدنی تھکان ہو، کسی قسم کی تھکان ہو، جب انسان نیند کے آغوش میں جاتا ہے، دوبارہ بیدار ہوتا ہے، تو وہ بدنی اعتبار سے بھی تر و تازہ فیل کرتا ہے، اور ذہنی اعتبار سے بھی وہ بالکل حشاش و بشاش ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری اور تھکان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اس کے بعد اللہ پاک 10ویں آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لباس کے 3 بنیادی کام ہوتے ہیں، بنیادی 3 کام۔ سب سے پہلا اور اہم کام تو پردہ ہے، کہ لباس انسان کے بدن کو پردہ عطا کرتا ہے، چھپانا، پردہ پوشی کرنا، یہ سب سے پہلا اور اہم کام ہے۔ اور لباس کا دوسرا کام ہے ٹھنڈی سے، گرمی سے بدن کو بچانا، اور تیسرا حسن و جمال میں اضافہ کرنا۔ جب انسان لباس پہنتا ہے تو اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں لباس کے، یہ لباس کے 3 بنیادی کام ہوتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، تو ان 3 بنیادی لباس کے کاموں کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ رات کس حیثیت سے ہمارے لیے لباس ہے، پردہ پوشی کے اعتبار سے کیسے ہمارے لیے لباس ہے، اور کہ ایک لباس کا کام ہے سردی سے، گرمی سے بچانا، تو حفاظت کے اعتبار سے رات ہمارے لیے کیسے لباس ہے، اور حسن و جمال میں زیادتی کے اعتبار سے رات ہمارے لیے کیسے لباس ہے۔ 3 بنیادی کام لباس کے۔ تو پردہ پوشی، ستر پوشی اور چھپانے کے اعتبار سے رات ہمارے لیے اس حیثیت سے لباس ہے کہ جب رات آتی ہے اور رات کی تاریکی اس کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، زمین اور زمین کی ہر چیز اندھیری ہو جاتی ہے، تو اس وقت رات اپنی تاریکی کی وجہ سے انسان کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے اور اپنے پردے میں چھپا لیتی ہے، اور پھر اس رات کی تاریکی کی وجہ سے جو پردہ حاصل ہوتا ہے، اس پردے میں انسان کے لیے بے شمار منافع موجود ہیں اور نفع موجود ہیں، بے شمار۔ رات اس اعتبار سے لباس ہے کہ اس کا جو اندھیرا ہے اور اس کی تاریکی ہے ہمیں چھپا لیتی ہے، اور جب ہم رات کے اندھیرے میں چھپتے ہیں تو یہ چھپنا رات کی تاریکی میں ہمارے لیے کس اعتبار سے نفع بخش ہے، ذرا غور کریں۔ ایک اللہ کا سچا بندہ ہے، نیک بندہ، اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کی ایسی عبادت کرے کہ جس میں ریا اور سمعہ کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، دکھاوے کا اور ریا کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ وہ محض وہ ہو، اس کی عبادت ہو اور اس کا رب ہو، باقی کوئی نہ ہو۔ تو اس قسم کی خلوت اور اس قسم کی تنہائی اس بندے کو خدا کی ویسی عبادت کرنے کے لیے رات کا لباس عطا کرتی ہے۔ جب رات اپنے اندھیرے کے پروں کو پھیلاتی ہے اور جب پوری کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اس وقت ایک سچا خدا کا بندہ
رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت ایسی ہوتی ہے کہ جس پر اطلاع کسی دوسرے فرد بشر کو نہیں ہو سکتی. کوئی اسے دیکھتا نہیں، سب تو اپنے نرم گرم بستروں میں نیند کے آغوش میں مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت رات کے اس پہر تنہائی میں اور خلوت میں جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ ایسی عبادت ہوتی ہے جو ہر قسم کی ریا، دکھاوے، سمعہ یا لوگوں سے اپنی عبادت کے صلے میں اپنا مقام چاہنا، اپنی عزت چاہنا، اپنا مرتبہ چاہنا، کسی چیز کا اس میں دخل نہیں ہوتا. وہ عبادت وہ ہوتی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور اس وقت بندہ جو عبادت کرتا ہے تو در حقیقت اللہ کے اس قول پہ عمل کرتا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اپنے رب کو پکارو گریہ وزاری کرتے ہوئے اور آہستگی کے ساتھ، اتنی آہستگی کے ساتھ کہ اس کے علاوہ کوئی تمہاری آواز نہ سن سکے. خلوت میں، تنہائی میں اسے پکارو. اور وہ بندہ عباد الرحمن کے زمرے میں آ جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، رحمان کے بندے اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں. تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ سجدے اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. ان کی راتیں بستروں پہ نہیں کٹتی، ان کی راتیں نیند کے آغوش میں نہیں کٹتی، بلکہ وہ اپنی راتیں خدا کے حضور با ادب قیام کی حالت میں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں. یہ اللہ پاک نے عباد الرحمن کی ایک صفت بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر. سورہ فرقان آیت نمبر، اللہ پاک نے جو یہ فرمایا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 55 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات کو سجدوں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. اور اللہ پاک نے متقیوں کی جو صفت بیان کی ہے سورہ زاریات میں، اللہ پاک فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو تقوی والے ہیں اور پرہیزگاری والے ہیں یہ وہ ہیں جو رات میں انتہائی کم سوتے ہیں، ان کی نیند بڑی کم ہوتی ہے. تو عباد الرحمن وہ ہیں جو رات کو سجدے اور قیام کی حالت میں بتاتے ہیں. متقی وہ ہیں جو رات میں بڑی کم نیند لیتے ہیں اور کم سوتے ہیں. تو جب کوئی بندہ اپنے رب کی ایسی عبادت کرنا چاہے کہ اس میں نہ تو ریا کا دخل ہو، نہ سمعہ کا دخل ہو، نہ کسی قسم کا دکھاوا ہو، تو ظاہر ہے اسے ایسی عبادت کے لیے خلوت چاہیے ہوگی، تنہائی چاہیے ہوگی. ایسی خلوت اور ایسی تنہائی کہ اس کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور ایسی خلوت و تنہائی اسے رات ہی عطا کرتی ہے. اور پھر رات میں خلوت و تنہائی کے عالم میں جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو وہ متقیوں کے زمرے میں آ جاتا ہے اور رحمان کے بندوں کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ رحمان کے بندوں کے زمرے اور ان کی جماعت میں آ جاتا ہے، یعنی اس ذات کے بندوں کی جماعت میں جو رحمان ہے، تو پھر وہ کیوں نہ خدا کی بے پایا رحمتوں کا حقدار ہوگا، وہ کیوں نہ خدا کے بے انتہا فضل و کرم کا مستحق ہوگا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور جو اس کا کرم ہے رات کے وقت بندوں کو اپنی جانب بلاتا ہے.
جو خدا کی رحمت ہے، پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، اس کا فضل آواز دیتا ہے بندے کو رات کی ان گھڑیوں میں جب کہ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، اور بالخصوص رات کا اوپہر کہ جس وقت نیند کچھ زیادہ ہی پیاری ہوتی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ آتی ہے۔ اس وقت بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، یعنی اللہ کی جو خاص رحمت ہے، اس کا جو خاص فضل ہے اور خاص کرم ہے، یہ رات کے آخری تیسرے پہر میں آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتی ہے۔ خدا کی خاص رحمت، آسمانی دنیا، جو یہ آسمان ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر 6 اور ہیں، تو یہ جو آسمانی دنیا ہے جو ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خدا کی خصوصی رحمت رات کے تیسرے پہر اس آسمانی دنیا کی جانب نزول فرماتی ہے، اور پھر وہ رحمت ندا کرتی ہے اور پکارتی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رحمت پکارتی ہے، من یدعونی فاستجیب، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحمان ہے کہ خود نوازتا ہے اور خود پکارتا بھی ہے کوئی دعا کرنے والا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں آقا، کوئی سائل ہی نہیں، ایک شعر ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو خدا کی رحمتیں بے پایاں دیکھیں، اس کی بے پناہ بندوں کے اوپر جو رحمت و رافت ہے، ملاحظہ کریں کہ رات کے تیسرے پہر آسمانی دنیا کی جانب آتی ہے اس کی خصوصی رحمت، پکارتی ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور اس کے بعد من یسألنی فأعطیہ، کون سوال کرنے والا ہے کہ میں عطا کر دوں؟ اور یہ بھی وہ رحمت پکارتی ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ اور ایک اور روایت میں حضرت سعید نے جو روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، تو انہوں نے اس کو اور زیادہ کیا کہ وہ رحمت یہ بھی پکارتی ہے اور ندا کرتی ہے کہ حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ حضرت ابو جعفر نے جب روایت کی حضرت ابو ہریرہ سے، تو ایک اور یہ اضافہ فرمایا کہ من ذا الذی یسترزقنی فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ندا کرتی ہے وہ رحمت کہ ومن ذا الذی یستکشف الضر فاکشف عنہ، ہے کوئی دکھیارا غم کا مارا جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی تمام تکلیفوں کو، اس کے تمام دکھوں کو دور کر دوں۔ اور ایک اور روایت سن لیں، حضرت عطا نے جب روایت کی اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے، تو آپ نے یہ اضافہ فرمایا کہ الا سقیم یستشفی فیشفع، ہے کوئی ایسا مریض جو شفا مانگ رہا ہو کہ میں اسے شفا دے دوں۔ اور جب اسی حدیث کو حضرت سعید بن مرجانہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ ہی سے، تو آپ نے یہ بھی اضافہ فرمایا کہ میں یقرض غیر عدیم ولا ظلوم، کہ وہ رحمت پکارتی ہے
کون ہے ایسا جو قرض دے؟ کون ہے ایسا جو مجھے قرض دے، اور وہ قرض ایسا ہو، وہ قرض ایسی ہو کہ نہ تو اس کے اوپر ظلم کیا جائے، نہ اس کا مال ہڑپا جائے۔ کون ہے ایسا قرض دینے والا؟ وہ رحمت پکارتی ہے، میں یقرض، کون ہے قرض دینے والا؟ لا عدیم ولا ظلوم، جو اس کا راس المال ہوگا، جو قرض کی صورت میں ہمیں دے گا، جو مال، وہ مال کبھی ہلاک نہیں ہوگا بلکہ محفوظ رہے گا۔ ولا ظلوم، اور اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے مال کو بیاض سمیت اسے لوٹایا جائے گا۔ تو یہ خدا کی رحمت جب آسمانی دنیا کی جانب آتی ہے تو وہ ندا کرتی ہے بندوں کو، اور اس وقت کوئی ایسی مصیبت نہیں، کوئی ایسی تکلیف نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، خواہ دینی ہو یا دنیاوی، جس معاملے کے نپٹارے کے لیے وہ رحمت ہمیں آواز دے کر اپنی جانب بلاتی نہ ہو۔ تو جب کوئی سچا بندہ، اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے رات کی خلوتوں میں، تو خدا کی وہ دنیاوی رحمتیں بھی پا لیتا ہے اور اخروی رحمتیں بھی پا لیتا ہے۔ جب ایسی عبادت کرتا ہے رات کے لباس میں ملبوس ہو کر، رات کے پردے میں چھپ کر کے، کہ جس میں ریا کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، اور اس کی عبادت پہ کوئی فرد بشر مطلع نہیں ہوتا، اس وقت خلوت اور تنہائی کے عالم میں، جبکہ فقط وہ ہوتا ہے اور اس کا پروردگار ہوتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنی ضروریات پیش کرتا ہے، تو یقین جانے خدا کی دینی، دنیاوی، اخروی تمام رحمتوں کا وہ اپنے آپ کو حقدار بنا لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے صوفیاء کرام نے اور اللہ کے ولیوں نے رات کو بڑی اہمیت دی ہے، کیونکہ رات ایک ایسا لباس ہے جو بندے کو خلق سے چھپا کر کے خالق کی جانب ملا دیتا ہے۔ رات ایک ایسا لباس ہے جبکہ وہ لباس بندہ اور دوسرے بندوں کے درمیان حجاب اور پردہ بن جاتا ہے، فقط وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی نے اپنی فتوحات میں بیان فرمایا ہے کہ رات اصحاب اللیل کا لباس ہے۔ اصحاب اللیل کون لوگ ہیں؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اصحاب اللیل یعنی رات والے، کون؟ رات والے۔ اصحاب اللیل وہ ہیں جو راتوں کو نیند کی نظر نہیں کرتے بلکہ راتوں کو اٹھ کر کے اپنے رب کو منانے کے لیے کوششیں کیا کرتے ہیں، وہ اصحاب اللیل ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی ارشاد فرماتے ہیں کہ رات اصحاب اللیل کا لباس ہے کہ وہ انہیں اغیار کی نظروں سے چھپا لیتی ہے۔ رات ایک ایسا لباس ہے جو انہیں اغیار کی نظروں سے چھپا لیتا ہے، تاکہ خلوت میں اور تنہائی میں، جبکہ کوئی نہ ہو، وہ ہو اس کا پروردگار ہو، اس خلوت میں اور تنہائی میں لذت مکالمہ، گفت و شنید کی لذت، لذت محاضرہ، اس کی بارگاہ خاص میں حاضری کی لذت، اور لذت مشاہدہ، رب کے جلووں کا مشاہدہ کرنے اور اسے دیکھنے کی لذت، یا تو لذت مکالمہ یا لذت محاضرہ یا لذت مشاہدہ میں سے کوئی ایک لذت اصحاب اللیل اپنے استعداد اور اپنی طاقت کے مطابق حاصل کرتے ہیں۔ رات
ایک ایسا لباس ہے اصحاب اللیل کے لیے۔ اسی وجہ سے کوئی ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتہ قدوم، کہ رات عاشقوں اور محبوں کے لیے حجاب اور پردے کا کام کرتی ہے، جبکہ وہ سب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ سب جو دوسرے ہیں محب کے محبوب اور عاشق کے معشوق کے علاوہ، جو اغیار ہیں چاہے وہ جس شکل میں ہو، اغیار ہیں، ان سے رات پردہ بن جاتی ہے اور حجاب بن جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتہ قدوم، رات تو عاشقوں کے لیے پردہ ہے، کاش یہ رات ہمیشہ رہتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک محب اور ایک عاشق کے دل کی آواز ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن العربی کا وہ قول کہ رات ایک ایسا لباس ہے اصحاب اللیل کا کہ جس لباس کو پہن کر کے اور جب وہ خلوت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یا تو انہیں اللہ رب العزت سے مکالمے کی لذت حاصل ہوتی ہے، یا اس کی بارگاہ میں حاضری کی لذت حاصل ہوتی ہے، یا مشاہدے اور دید کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تو رات کا لباس ہونا ہے ان کے لیے جو نیک ہیں، ان کے لیے جو نیک ہیں، ان کے لیے رات لباس ہے، اس معنی کر کے کہ غیروں سے انہیں چھپا لیتی ہے۔ اب ظاہر ہے سب تو نیک نہیں ہے، سب متقی نہیں ہیں، سب اللہ کے سچے بندے اور نیک بندے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، فسق و فجور جن کا شیوا ہے، رب کے فرمان سے اعراض کرنا جن کی عادت ثانیہ ہے، ہر وقت گناہوں میں مشغول رہنا جن کی فطرت بن چکی ہے، گناہوں کی لذت میں وہ اتنے منہمک ہیں کہ وہ نیکیوں کی جانب آنا ہی نہیں چاہتے، رخ ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کے نفس کو لذت نہیں ملتی، آرام نہیں ملتا۔ حالانکہ گناہ لذت کے لیے کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لذت تو ختم ہو جاتی ہے مگر گناہ رہ جاتا ہے۔ لذت ایک گھڑی کے لیے ہے، مزہ ایک گھڑی کے لیے، مزہ ختم، لیکن گناہ ہمیشہ تک کے لیے، قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ اور جب کل نامہ اعمال سیاہ ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، ہم تمنا کریں گے کاش ہم نے کچھ منٹ کی لذت کے لیے ایسا گناہ نہ کیا ہوتا جو گناہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی بندے جو گنہگار ہیں، معاصی میں منہمک رہتے ہیں، نافرمانیوں میں منہمک رہتے ہیں، تو رات ان کے لیے بھی لباس ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا داروں، عیش کوشی میں مبتلا رہنے والوں، شراب، شباب، کباب میں اپنی زندگی کو برباد کرنے والے، اپنے جو شوق ہے نا ان شوقوں کو رات میں پورا کرتے ہیں، زیادہ تر اپنے عشرت قدوں کو آباد رات میں کرتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تبھی تو میخانے کی گلیاں پر رونق ہوتی ہیں، میخانہ جگمگ جگمگ کرنے لگتا ہے، دن میں تو وہاں پہ ویرانہ چھا جاتا ہے، کیونکہ رات کی چڑھی ہوئی نیند کے بعد جب نیند ذہن کو تر و تازہ کرتی ہے تو رات میں جو چڑھی تو اتر جاتی ہے، تو اس وقت تو میخانہ دن میں ویران رہتا ہے، رات میں وہ پر رونق رہتا ہے، یہ وہاں پہ محفل لگی رہتی ہے، جمگھٹا لگا رہتا ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فسق و فجور جن کا شیوا ہے، جو دین کو بھلائے بیٹھے ہیں، جو اپنے رب کے احکام سے اعراض کیے ہوئے ہیں، وہ فسق و فجور میں مبتلا راتوں میں ہوتے ہیں، اپنے عشرت قدوں کو آباد رات میں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے رات کو ان کے لیے بھی لباس بنایا ہے،
کہ ان کے عیوب کو رات کا لباس چھپا لیتا ہے، اس کے گناہ ظاہر نہیں ہوتے، پارسائی باقی رہ جاتی ہے۔ ورنہ اگر وہ لباس اور پردہ نہ ہو تو پھر حمام میں کتنے ننگے نظر آئیں گے، سب کہ جتنا کچا چٹھا ہے، جو نیکی کے دعوے سب ختم ہو جانے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے گنہگاروں کے لیے یہ اپنا کرم فرمایا ہے کہ رات کو لباس بنا دیا ہے، کہ رات کے لباس میں وہ جب گناہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپے رہتے ہیں، معاشرے میں وہ ذلیل نہیں ہوتے۔ اور یہ معاملہ خاص طور سے اسی امت کے ساتھ ہے، اسی امت کے ساتھ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اس امت پہ۔ یہ امت مرحومہ ہے کہ جس پر خدا کی خاص رحمت ہے۔ یہ ورنہ پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ رات کی تنہائی میں اگر کوئی گناہ کرتا نا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے رات میں یہ کام کیا ہے۔ یہ معاملہ ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے، ہماری پارسائی کی لاج رکھتا ہے، ہماری تقوی کے دعووں کی لاج رکھتا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے رہے لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہیں، بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، مگر ہم کیا ہیں؟ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اور خدا کی اس رحمت کو محسوس کرے جو اس نے اس حیثیت سے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور رات کو اس کے لیے ایسا لباس بنایا ہے کہ اس لباس میں اس کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، معاشرے میں اسے ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ ستار ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے اپنے بندوں کی۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ اس امت کے ساتھ ہے، ورنہ پہلے بڑا سخت معاملہ تھا۔ تو رات نیکوں کے لیے بھی لباس ہے اور فساق و فجار اور گنہگاروں کے لیے بھی لباس ہے۔ اور لباس کا جو دوسرا کام تھا وہ یہ تھا کہ لباس حفاظت کرتا ہے، ٹھنڈی سے، گرمی سے، بارش سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم رات کا لباس ہونا دیکھیں تو رات کا لباس ہمیں کس چیز سے بچاتا ہے؟ رات کا لباس ہمیں کون سی ایسی مصیبتیں ہیں، کون سے ایسے خطرات ہیں کہ جن سے ہماری حفاظت فرماتا ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے رات کو لباس بنایا، اور یہ ایسا لباس ہے جو کہ اولاً انسانوں کو جسمانی اور ذہنی اور قلبی تکلیف، الجھن اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ رات کو انسان محنت کے کام نہیں کرتا، نیند کی آغوش میں ہوتا ہے۔ جب وہ نیند کی آغوش میں جاتا ہے تو اس کا ذہن پرسکون ہوتا ہے، جو اس کے تفرقات ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے خیالات ہیں، اور جو مختلف دنیاوی الجھنیں ہیں، سب اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ رات کا لباس ہمیں تھکاوٹ سے محفوظ رکھتا ہے اور تفکرات اور غموں کے ہجوم سے بچاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر ہمیں کسی دشمن کا خوف ہو، کوئی ہمارا دشمن ہو، کسی سے ہماری لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ہر شخص کے ساتھ کبھی کبھی ایسا معاملہ آ سکتا ہے، تو اگر کوئی ہمارا دشمن ہو جو ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہو، تو اس دشمن سے اور اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت سے بچانے میں بھی رات ہماری حفاظت کرتا ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں، بچ کر کے کہیں دوسرے علاقے میں نکل سکتے ہیں، یہ دشمن سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو یہ حفاظت دشمن سے ہمیں رات کا لباس عطا کرتا ہے۔ تو یہ لباس کا جو دوسرا کام ہے حفاظت، اس حوالے سے رات کا لباس ہونا ہے۔ اور لباس کا ایک اور کام ہے کہ وہ
حسن و جمال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ بڑی سمپل اور عام سی بات ہے کہ جب انسان رات کو نیند کی آغوش میں جائے گا، بھرپور نیند لے گا، تو اس کی وجہ سے انسان کے چہرے میں حسن و جمال میں اضافہ اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، اور کوئی زیادہ گہری بات ہے نہیں کہ اس میں زیادہ تفصیل میں ہمیں جاننا پڑے۔ تو یہ لباس کے مختلف کاموں کے اعتبار سے رات کا لباس ہونا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت 11ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو تو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا کہ تم اس کی تاریکی میں سکون حاصل کرتے ہو، آرام حاصل کرتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاشتے ہو، دن میں کام کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق کی صورت میں اپنا فضل رکھا ہے، اس فضل کو ڈھونڈتے ہو۔ تو دن اور رات دونوں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ رات ہماری راحت و سکون کے اعتبار سے، اور جو نیکوکار ہیں ان کے لیے خدا کے ساتھ خلوت اور تنہائی کے اعتبار سے، گناہگاروں کے لیے ان کے عیوب اور گناہوں کی پردہ پوشی کے اعتبار سے، ہمیں تھکاوٹ سے بچانے کے اعتبار سے، رات کی نیند ہمارے حسن و جمال میں اضافہ کرتی ہے اس اعتبار سے، اور دین جو ہے روشن دن اس اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور خدا کی رحمت ہے کہ ہم دن میں روزی روٹی کا حصول کرتے ہیں اور رزق کماتے ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ پاک نے 9ویں، 10ویں، 11ویں آیت کریمہ کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ 3 آیات میں اللہ نے جو مضمون بیان کیا ہے نا، اس مضمون کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں دوسری جگہوں بھی کئی دفعہ اور کئی مقام پہ بیان کیا ہے۔ رات، دن، نیند، روزگار کے اوقات، اللہ پاک نے اس مضمون کو کئی جگہوں پہ بیان کیا۔ ان میں سے کچھ کو سنیں، اس کے بعد ایک بڑی ضروری ایک نقطہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ اللہ پاک سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہ اللہ ہے، بلکہ ایسے ترجمہ کریں وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتی ہے، جو سنتی ہے۔ اسی مفہوم کو سورہ روم میں اللہ پاک نے کیسے بیان کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو اور اس کے فضل اور اپنی روزی روٹی کو ڈھونڈتے ہو اور تلاش کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہو۔ اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا جو سنتی ہو۔ تیسری آیت کریمہ سورہ مومن میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ انسانوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر انسان شکر گزار نہیں ہے، شکریہ ادا نہیں کرتے۔ چوتھی آیت کریمہ سورہ نمل میں فرمایا
الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے اور دن کو روشن۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان والی، سننے والی، ایمان والی۔ 5ویں آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ سورہ فرقان۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، نیند کو آرام بنایا، اور دن کو تمہارے اٹھنے کے لیے اور رزق کو تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ یہ 5 آیات کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ان 5 آیات میں اللہ نے نیند کا تذکرہ فرمایا، رات میں جو اللہ پاک نے سکون رکھا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ ہم روزی روٹی حاصل کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے 2 آیت کریمہ میں فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ کیا سنتی ہے؟ قوت سماعت، وہ تو سب کے اندر ہے، وہ تو سب کے اندر ہے نا سننے کی طاقت۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف خاص لوگوں کے اندر ہے، سننے کی طاقت سب کے اندر ہے، لیکن سب تو نشانیوں سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، سب تو نشانیاں دیکھ کر کے خدا پر ایمان نہیں لاتے، رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک نے ایسے ہی دوسری جگہوں پر بھی جہاں پر اللہ پاک نے یہ مظاہر کائنات میں سے اور مناظر کائنات میں سے کچھ منظر اور کچھ مظہر کو پیش کیا ہے، وہاں پہ فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ کس قسم کا غور و فکر؟ غور و فکر تو تقریباً سبھی کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی تو اللہ کی معرفت اور ایمان تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا، اور ہر کوئی اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کر پاتا۔ تو آخر کیا مطلب ہے، اور کون سی وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو اپنا کر کے انسان غور و فکر کرے تو صحیح نتیجہ پالے گا، سوچے منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا، بڑے اختصار کے ساتھ، وقت کی کمی ہے لیکن ذرا ذہن کو حاضر رکھیں، توجہ ادھر رکھیں، کہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بڑی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ لوگ جو کسی وحی یا الہام کو نہیں مانتے، جو لوگ کسی نبی کسی رسول پر ایمان نہیں رکھتے، آسمانی ہدایت پر جن کا ایمان نہیں ہے، وحی اور الہام پر کو وہ نہیں مانتے، ان لوگوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا اور منزل تک رسائی کا جو ذریعہ ہے وہ تجسس، تدبر اور غور و فکر کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ کہ انسان غور و فکر کرے، سوچے، اس کائنات میں دیکھے، یہ جو مظاہر ہیں، مناظر ہیں، سب پر غور کرے، اور پھر اس کے بعد وہ منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو جو لوگ کسی صاحب وحی سے اپنا تعلق استوار نہیں کیے، جو لوگ کسی نبی اور رسول پر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے منزل تک پہنچنے کا، اور منزل کیا ہے؟ رب کی ذات کی معرفت، رب کی ذات کی معرفت، اور یہاں تک پہنچ کہ کل کائنات کے پیچھے کوئی ایک قوت ہے جو ارادہ والی ہے، علم والی ہے، اختیار والی ہے، طاقت والی ہے اور حکمت والی ہے۔ اس قوت تک رسائی،
تو اس منزل تک پہنچ ان کی جن کا تعلق کسی صاحب وحی سے نہیں، کسی رسول سے نہیں، کسی نبی سے نہیں، ایک ماتر ان کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ تدبر اور تعقل، غور و فکر۔ اور ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک تجسس اور کسی چیز کی حقیقت اور تہ تک پہنچنے کا داعیہ رکھا ہے، اور اسی تجسس کی جبلت کی وجہ سے انسان غور و فکر کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر جو ایک جبلت ہے کہ وہ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچے، جب تک وہ حقیقت تک پہنچتا نہیں تب تک اسے چین نہیں ملتا، ذہنی سکون نہیں ملتا، وہ غور کرتا رہتا ہے، فکر کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح حقیقت تک پہنچ جائے۔ لیکن حقیقت تک پہنچنا اور منزل تک رسائی تبھی ممکن ہے جب جو تعقل ہے اور تدبر ہے اور غور و فکر کا طریقہ ہے وہ طریقہ صحیح ہو۔ اگر وہ طریقہ غلط ہے تو انسان کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر غور و فکر کا طریقہ غلط ہے تو کبھی بھی وہ صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ جو لوگ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب سے یہ وابستہ ہیں یا دوسرے مکتب فکر سے اور دوسرے خیال سے متعلق ہیں، کہ چاہے وہ مشرک ہوں یا ملحد ہوں یا دہری ہوں، کچھ بھی ہوں، جو مشرک ہیں وہ جو غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی غور و فکر فقط یہ وہم پہ مبنی ہوتا ہے۔ ان کا غور و فکر، ان کی فکر صرف وہم پہ چلتی ہے، ایک وہم کر لیا ہے، کچھ متس ہیں، کچھ کہانیاں ہیں، سچی جھوٹی وغیرہ وغیرہ، وہم ہے ان کا، اسی وہم پہ ان کی پوری فکر کی اساس قائم ہے۔ یہ مشرکین کا معاملہ ہے۔ اور رہ گئے اشراقیہ، جو مراقبہ کر کے، کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جوگی، جو اشراقیہ ہیں اور جوگی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مراقبہ کر کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اس کے باطن تک پہنچ جاتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اشراقیہ والے اور جوگی حضرات یہ کسی حقیقت وقیقت تک نہیں پہنچتے، ان کی رسائی فقط گمان تک ہے۔ جو مراقبہ کا اصول ہے نا، مراقبہ، انسان کو یہ گمان کر لے اور پھر اسی گمان پہ دھیان لگا دے، کئی سالوں کے دھیان کے بعد وہ گمان اسے چلتی پھرتی شکل میں نظر آ جائے گا، اب وہ سوچتا ہے کہ ہم نے حقیقت کو پا لیا۔ یہ اشراقیہ ہیں اور جو جوگی ہیں کہ جن کا تعلق مراقبہ سے ہے، تو ان کا جو تجسس اور غور و فکر کی بنیاد ہے وہ بنیاد گمان پہ ہے۔ مشرکین کے غور و فکر کی بنیاد وہم پہ ہے، اشراقیہ اور جوگیوں کے غور و فکر کی بنیاد اور مراقبہ کی بنیاد گمان پہ ہے۔ اب آگے جو فلاسفہ ہیں، جو فلاسفرس ہیں، اصطلاحی صوفیہ صحیح معنوں میں جو فلسفہ پڑھتے ہیں، فن پڑھتے ہیں، تو وہ بھی گمان ہی کے سہارے چلتے ہیں۔ ایک گمان کر لیا اور اسی گمان کو یہ مرکزی بندو خیال کر لیا اور اسی کے پروز کونز، ما لہو ما علی، تمام چیزوں پہ غور کرنے لگ گئے۔ ایک گمان کر لیا، مگر وہ گمان کے ناقص ہونے، اس کے ادھورا ہونے کو جانتے ہیں، لہذا اس گمان کے نقصان کو منطق اور تعقل اور ریزننگ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد کہاں تک ہے؟ فقط گمان تک۔ اب سائنسدان تک آئے، جو جدید علم سائنس والے ہیں، یقیناً یہ جب فزیکل ورلڈ پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان مظاہر پہ جو کہ ما بعد طبیعاتی نہیں ہے بلکہ ما قبل طبیعاتی ہیں، جن کا تعلق میٹر سے ہے، جن کا تعلق مادہ سے ہے، تو وہاں پہ تو علم کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ ایکسپریمنٹ کی راہ پہ چلتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ ما بعد طبیعیات تک پہنچے، میٹا فزکس تک،
یعنی میٹر سے الگ، مادہ سے پرے کسی اور منزل تک پہنچے اور اس کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت ان کے پاس نہ ہو، تو وہاں بھی گمان اور وہم، گمان اور وہم، کہ جیسے مثال کے طور پہ زمین کا گھومنا، بگ بینگ کی تھیوری، کانٹیننٹل ڈرفٹ، یا دوسرے جو تمام ان کے مفروضات ہیں، ان کی تھیوریز ہیں، کیا ہے؟ فقط وہم پہ اور گمان پہ مبنی ہے۔ تو جب تک وہ فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں تب تک وہ ایکسپریمنٹ اور علم پہ چلتے ہیں، لیکن جہاں وہ مابعدت طبیعیات تک پہنچے، میٹا فزکس تک، میٹر سے باہر گئے، تہاں وہی گمان، وہم۔ تو یہ سب وہ بنیادیں ہیں کہ ان بنیادوں کے ساتھ، یعنی کہ وہم کی بنیاد کے ساتھ اگر کوئی غور و فکر کرتا ہے کہ جیسے مشرکین کرتے ہیں، وہ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، کبھی صحیح رسائی انہیں نہیں ملے گی منزل تک، یا وہ گمان پہ چلتے ہیں، جیسے جو اشراقیہ اور جوگی لوگ ہیں، تو وہ بھی کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو فلاسفرز ہیں وہ بھی گمان تک چلتے ہیں، یہ ان کا سہارا بھی فقط گمان ہے، کچھ عقلیت ہے، کچھ ریشنلٹی ہے بس، ورنہ اصل گمان ہے، وہ بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو سائنسدانوں کا حال ہم نے بتا دیا کہ جب وہ مابعدت طبیعیات تک پہنچتے ہیں تو گمان۔ اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ وہ جس چیز کی جانب مڑ جاتے ہیں نا، اور جو نظریہ اپنا لیتے ہیں، چاہے وہ نظریہ وہم پہ مبنی ہو، چاہے گمان پہ مبنی ہو، چاہے خیال پہ مبنی ہو، چاہے کسی چیز پہ مبنی ہو، ایک نظریہ اپنا لیا تو اس نظریہ کو لے کر اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنا چاہتے ہی نہیں دیکھنا چاہتے ہو، وہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی، یہ کائنات بن گئی، یونیورس بن گیا، اور اس نظریے کے ساتھ ان کا تعصب دیکھیں، تنگ نظری دیکھیں کہ اس نظریے سے باہر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ۔ بس پینجیا تھا تو تھا، ہے نظریہ کہ جس کی بنیاد گمان پہ ہے، لیکن تعصب ایسا ہے کہ باہر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ طرفہ تماشا ہے، ایک تو طریقے تجسس کا غلط ہونا، اور دوسرا تعصب۔ اس تعصب کی وجہ سے یہ جو طبقات ہیں منزل تک نہیں پہنچ پاتے، اگرچہ وہ مناظر فطرت کو دیکھتے ہیں، مظاہر کائنات کو دیکھتے ہیں، یونیورس کو دیکھتے ہیں۔ ایک سائنسدان جتنا ایک یونیورس کو دیکھتا ہے، ہم اور آپ نہیں دیکھ پاتے، لیکن وہ کیوں نہیں پہنچ پاتا حقیقت تک؟ وجہ یہی ہے کہ ایک گمان ہے اس کا، اور اسی گمان کے سہارے وہ تمام اپنی تھیوریز کا تاج محل کھڑا کیے ہوا ہے، اور اتنا متعصب ہے کہ اس سے باہر نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ قرآن اور اسلام جو ہمیں طریقے تجسس دیتا ہے، غور کریں، سنیے گا، یہ قرآن جو ہمیں بنیاد فراہم کرتا ہے غور و فکر کی اور تجسس کی جو ہماری جبلت ہے، اس جبلت کی تشنہ کامی کو ہم کیسے سیرابی میں بدلیں اور کیسے ہم غور و فکر کریں تاکہ منزل تک پہنچے، تو جو غور و فکر کا طریق ہمیں اسلام دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ تم پہلے اپنا تعلق کسی صاحب وحی کے ساتھ استوار کر لو، ان کی باتوں کو مان لو، ان کی باتوں کو مان لو، اور ان کی باتوں کو ماننے کے بعد اور ان کو سننے کے بعد پھر یہ کائنات کے مظاہر پہ غور کرو مناظر کائنات پہ، اس یونیورس پہ، اس زمین کی نعمتوں پہ، آسمان کی نعمتوں پہ غور کرو۔ یقین جانو کہ یہ جتنی نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر، تمام نشانیاں تمہیں وہاں تک پہنچائیں گی جہاں تک تمہیں پیغمبر پہلے ہی پہنچا چکا ہے۔ تو اس کی وجہ سے تمہارے یقین میں اور اضافہ ہوگا، تمہارا ایمان اور مضبوط ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ تعقل ہے اور طریقہ تدبر ہے جو ہمیں اسلام عطا کرتا ہے۔ آخر اس میں خرابی کیا ہے بھائی؟ ایک بار مان لو اسے، اور اگر مان نہیں سکتے، متعصب ہو، تو ایک بار غور سے سن لو، نشپکش ہو کر کے سن لو کہ وہ کیا کہتے ہیں،
اور پھر اس کو سننے کے بعد اپنی کائنات کا مطالعہ کر لو. اس کائنات میں جو نشانیاں تمہیں ملتی ہیں اگر ان کی تعلیمات سے یکسر منہ تمہیں انحراف نظر آیا مت ماننا، مگر یقین جانے یکسر منہ انحراف نہیں ملے گا. اور یہ وہ طریقہ تدبر ہے جو ہمیں حقیقت تک پہنچاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے نا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں. کیا مطلب؟ پیغمبر کی باتوں کو سنتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ پیغمبر کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھنے کے بعد جب غور و فکر کرتے ہیں تو پھر تمام آثار، تمام نشانیاں، تمام مظاہر ان کے پیغمبر کی بات کی تائید اور توثیق کرتی ہوئی نظر آتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ جتنے انوینشن ہوئے ہیں ایجاد ہوئے ہیں اس میں 95% مسلمس ہیں. اور یہاں پر ایک بات میں اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا بڑے اختصار کے ساتھ، کہ اس حوالے سے کہ اس کائنات کی گتھی کو کیسے سلجھایا جائے، یہ اس کائنات کے رہسیہ سے کیسے پردہ اٹھایا جائے، یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات کی بو قلمونیاں کیا ہے، رنگینیاں کیا ہیں، یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، جھرنے، ندیاں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، کیوں ہیں، کب سے